بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو، ان معلومات کو جو ہمیں حاصل ہوئیں ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو اور منطبق کرتے ہیں ان کو آج کی اس ماڈرن انفارمیشن سے جو ہمیں انسان کی برس ہا برس کی ترقی اور جستجو سے حاصل ہوئی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع گفتگو کا چناؤ کر رہے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے انسان کو ہزاروں سال سے پریشان کیا ہوا ہے اور حیران کیا ہوا ہے۔ پریشانی اس حوالے سے کہ اس موضوع کے حوالے سے انسان کے پاس صرف ادھر ادھر سے معلومات موجود ہیں اور کئی ڈومینز میں معلومات موجود ہیں، لیکن کوئی حتمی طریقہ اب تک ایسا دریافت نہیں ہو سکا ہے کہ جس سے اس موضوع کے حوالے سے کسی بھی طرح کی معلومات کو کوانٹیفائی کیا جا سکے۔ حیران اس حوالے سے کہ انسان اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو اب تک ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جب انسان اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت اس نے اب تک کچھ بھی نہیں جانا۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے خوابوں پہ۔ ناظرین، ویبسٹر ڈکشنری میں خواب کی تعریف اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ ایک سوتے ہوئے شخص کے دماغ میں پیدا ہونے والے احساسات، خیالات اور تصویریں۔ خوابوں میں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، کسی سے بھی مل سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو حقیقت میں کرنا ہمارے لیے محال ہے یا ناممکن ہے اسے خواب میں کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ہم خوابوں کو یوں دیکھ سکتے ہیں جس طرح ٹرین میں سوار ایک مسافر ہے، ٹرین جہاں جہاں سے گزرتی ہے ایک نیا منظر، ایک نئی تصویر اس کے سامنے آتی جاتی ہے، اور اس مسافر کے سامنے مناظر اور تصاویر تو ہیں لیکن ٹرین کے راستے پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آزادی، طاقت، اختیار کا احساس اور ایٹ دا سیم ٹائم ان سب کا فقدان خوابوں کا حصہ ہوتی ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ خوابوں سے جن لوگوں نے بھی آئیڈیاز اور ویژنز حاصل کیے وہ اپنے اپنے دور کے غیر معمولی لوگ تھے۔ آرٹسٹ نے خوابوں کے ذریعے مصوری کی، شاعروں نے شاعری کی، انجینئرز نے مشینز بنائیں، آرکیٹیکٹس نے بلڈنگز تعمیر کی، میوزیشنز نے نئے میوزکس بنائے، اور میتھمیٹیشنز نے نئے نئے فارمولا بنائے، اور ان سب میں جو کامن بات ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار ان تمام حضرات نے اپنی ریسرچ میں خوابوں کا سہارا لیا۔ ناظرین، خواب تو ہر دور کا انسان ہی دیکھتا رہا ہے، مگر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو ہمیں ریکارڈڈ ڈیٹا ملتا ہے وہ 4000 قبل مسیح کے مٹی اور پتھروں کے ٹکڑوں پر ملتا ہے۔ لوگ اس زمانے میں خواب اور زندگی میں فرق کرنے سے قاصر ہوتے تھے، یا پھر بسا اوقات جان بوجھ کر یہ فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خوابوں کی دنیا حقیقی دنیا کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دنیا یعنی خوابوں کی دنیا حقیقی دنیا سے زیادہ طاقتور اور زیادہ پراسرار ہے۔
नाज़रीन, ग्रीक्स और रोमन्स ख्वाबों को मजहबी तनाजुर में देखते थे। कुछ का ख्याल था कि खुदा की तरफ से पैगाम हैं जो ख्वाबों में आते हैं, कुछ का ये भी ख्याल था कि ये पैगाम उनके मरे हुए आबा व अजदाद की तरफ से भी होते हैं जो वो अपने ख्वाबों में देखते हैं। इस ज़माने में यानी ग्रीक्स और रोमन्स के ज़माने में लोग अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले ख्वाबों से करते थे। ख्वाब इस ज़माने में कहा जाता था कि मुस्तक़बिल की निशानदही भी करते हैं। ख्वाब देखने के लिए मखसूस इबादत गाहें बनाई गई थीं और सियासी और अस्करी फ़ैसले यानी पॉलिटिकल और वॉर बेस्ड डिसीशंस भी ख्वाबों की बुनियाद पर किए जाते थे। और हद इस बात की ये थी कि जंगों में बादशाहों के साथ ख्वाबों की ताबीर बताने वाले हजरात मौजूद होते थे। नाज़रीन, हेलेनिस्टिक पीरियड में ऐसे टेम्पल्स का हमें वजूद मिलता है जिनको एसेलेपियंस कहा जाता है, और ये वो मंदिर हैं, ये वो इबादत गाहें हैं कि इन इबादत गाहों में बीमार लोगों को रखा जाता था और फिर दवाओं के ज़रिए उनको ख्वाब देखने पर माइल किया जाता था और फिर इन ख्वाबों के ज़रिए उनका इलाज किया जाता था। अहद क़दीम में जब हम इजिप्ट की तहज़ीब को देखते हैं, क़दीम मिस्री तहज़ीब को, तो यहाँ हमें पादरी नज़र आते हैं जो ख्वाबों की ताबीर बताते थे। क़दीम मिस्री तहज़ीब में हमें ड्रीम्स का रिकॉर्ड मिलता है, इजिप्ट का वो मशहूर राइटिंग का सिस्टम जिसको हायरोग्राफिक्स कहा जाता है। और इस रिकॉर्ड के ज़रिए ये पता चलता है कि इस ज़माने में जिन लोगों को साफ शफाफ ख्वाब आते थे, विविड ड्रीम्स आते थे, ऐसे लोगों को ख़ास समझा जाता था। ख्वाबों की ताबीर करने वाले लोग खुदा की तरफ से इनाम याफ्ता समझे जाते थे। चाइनीज़ कल्चर में कहा जाता है कि रूह जिस्म को छोड़कर किसी और दुनिया में चली जाती है और इस कैफियत को ख्वाब कहा जाता है। मगर चाइनीज़ कल्चर में एक अजीब मिथोलॉजी हमें यह भी मिलती है कि जो शख्स ख्वाब देख रहा हो उसको यकलख्त झंझोड़ कर अगर आप बेदार कर देंगे तो हो सकता है कि उसकी रूह उसके जिस्म में वापस ना आ पाए, और लिहाजा ये प्रैक्टिस चाइनीज़ मिथोलॉजी में ख़तरनाक समझी जाती है, यानी किसी ख्वाबीदा शख्स को यकलख्त बेदार कर देना। और अजीब सी बात यह है कि इसी वजह से आज भी, आज के मॉडर्न दौर में भी चाइना के अंदर बाज़ लोग अलार्म वाली घड़ियों को, अलार्म क्लॉक्स को सही नहीं समझते और उनसे मोहतात रहने को कहते हैं। नाज़रीन, चाइनीज़ कल्चर में और उसके साथ साथ नेटिव अमेरिकन कल्चर में, उसके साथ साथ मैक्सिकन कल्चर में ये ख्याल भी पाया जाता है कि आबा व अजदाद लोगों के मरने के बाद उनकी ख्वाबों में फूल और पौधों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। लिहाजा जब भी किसी ख्वाब में ये लोग फूल और पौधे देखते हैं तो ये उस ख्वाब की ताबीर में ये कोशिश करते हैं समझने की कि कौन से इनके जद्द अमजद थे जो इस ख्वाब में इनके सामने ज़ाहिर हुए। नाज़रीन, मिडिल एजेस में ख्वाब को ज़्यादातर शैतानी मामला समझा गया और ये समझा गया कि ख्वाबों के ज़रिए शैतान इंसान के जहन पर कब्ज़ा कर लेता है। एशियंट हिस्ट्री में हमें इजिप्शियन ड्रीम्स का एक रिकॉर्ड मिलता है, एक दस्तावेज़ मिलती है जिसको चेस्टर बेटी पेपरस कहा जाता है। इसी तरह इंडिया में हमें 5th सेंचुरी BC में अथर्वा वेदा के अंदर ख्वाबों की हमें तफसील मिलती है, दस्तावेज़ात मिलती हैं। और क़दीम बेबीलोन में, बाबुल की तहज़ीब में हमें नैनवा के शहर में ख्वाबों की एक गाइड मिली है जो कि उस वक्त के बादशाह जिसका नाम अशूर बनीपाल बताया जाता है, उसकी लाइब्रेरी से कुछ सहीफ़े, कुछ चीज़ें हमें मिली जिनको ख्वाबों की ताबीर के हवाले से उस ज़माने के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स तसव्वुर किया जाता है। नाज़रीन, ये वो मुख्तसर सा हिस्टोरिकल डेटा था जो मैंने आपको ख्वाबों के हवाले से पेश किया। बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करेंगे इस मौजू पर। इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बहुत हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मुमताज़ स्कॉलर्स अपने अपने डोमेन्स में मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे उनसे। यहाँ हम एक वक्फ़ा लेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक़्ल इंसानी, और हम ख्वाबों के हवाले से आज के इस ओपनिंग प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे मुमताज़ शुरकाए गुफ्तगू। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ मोहम्मद मुनीब क़दवाई साहब, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं,
آتھر ہیں, کوچ ہیں, اور مائنڈ سائنسز آپ کا مخصوص ایریا ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر حیدر رضوی صاحب, این ایکسپرٹ ان کلینکل سائیکالوجی, اور آپ ایسوسیٹڈ ہیں, منسلک ہیں کراچی یونیورسٹی سے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایم اے خان نوری صاحب, آکلٹ سائنسز اور روحانیت کے ماہر. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب, آکلٹ سائنسز کے ماہر, ایسٹرالوجی, پامسٹری, نیومرولوجی پر آپ کے آرٹیکلز پبلش ہوتے رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ کرسٹوفر ہاک, ایسوسیٹڈ ود سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجاہت اقبال خان صاحب, آپ سائیکیاٹرسٹ ہیں اور کاؤنسلر ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب, میڈیکل پریکٹیشنر ہیں, آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں. ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام. ناظرین, ڈریمز کے حوالے سے کئی ڈائمنشنز ہیں جو ہم اپنے اس سیکوینس آف پروگرامز میں جن کو ڈسکس کریں گے. ٹو بگن دا ڈسکشن, ایک کوٹیشن ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہا جاتا ہے کہ ڈریمز آر واٹ یور مائنڈ ڈز وین یو ڈو ناٹ کنٹرول اٹ. یعنی خواب وہ اعمال ہیں جو آپ کا دماغ اس وقت کرتا ہے جب آپ کے پاس اپنے دماغ کا کنٹرول نہیں ہوتا. منیب قدوائی صاحب, یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے ڈیفینیشن دی تھی شروع میں انٹرو میں کہ خواب جو ہے وہ بیسکلی نیند کے سٹیٹ میں جب آپ کنٹرول میں نہیں ہوتے, حالانکہ اس کی بھی قسمیں ہیں جو ہم آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. عام فہم الفاظ میں یہ جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے ویکنگ ڈریم اور سلیپنگ ڈریم میں, وہ یہی بات ہے. ٹھیک ہے کہ سلیپنگ ڈریم میں آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا علاوہ لوسڈ ڈریمنگ کے, جس میں کہ آپ کر سکتے ہیں. ٹائپس پہ تو ہم ظاہر جائیں گے. اب یہ دلچسپ بات یہی ہے کہ اگر ہم برین ویو لیولز کو سمجھیں, جس طرح ابھی ہم سب کانشیس اسٹیٹ میں ہیں, یہ گاما اسٹیٹ جس کو ہائٹن کانشیسنس کہتے ہیں, ہمارا الرٹنس از ایٹ اٹس پیک. ٹھیک, ہم اویک ہیں ہائٹنڈ کانشیسنس کے ساتھ. اسی طرح پھر نیکسٹ لیول ہمارا بیٹا آتا ہے, پھر الفا ہے, پھر تھیٹا ہے, پھر ڈیلٹا ہے. اور اس میں جو سائیکل پر سیکنڈ برین ویوز ہوتی ہیں آسکیلیشنس کی, اس کے تحت جب ہم بالکل ڈیلٹا میں چلے جاتے ہیں تو ہماری کانشیسنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے برین ویوز پہ تو ہم تفصیلی ڈسکشن کریں گے, لیکن آپ کی بات سے جو کلو مجھے ملا وہ یہ کہ کانشیس لیول جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم بیسکلی اس کیفیت کی بات کر رہے ہیں جس وقت ہم شعور میں, شعوری کیفیت میں. ڈاکٹر صاحب, سائیکالوجی ہمیں کیا بتاتی ہے, یہ شعور, لاشعور, تحت الشعور, میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں, ان دا سینس کہ یہ واضح ہو پہلے کہ جس چیز کو ہم خواب دیکھنے کا عمل کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ان سٹیٹس کے درمیان کہیں موجود ہے, تو یہ سٹیٹس ہیں کیا پہلے دماغ کی؟ شعور ہم کہتے کس کو ہیں مثال کے طور پہ؟ شعور جو ہے وہ کیفیت ہے اس میں ہم اپنے اعمال سے اور حرکات اور افعال سے آگاہ ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال دی کہ اس وقت ہم شعوری کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو تحت شعور ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں, جو کچھ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں جو ہمیں بعد میں استعمال میں لے کے آنی ہے, کسی دوست کی برتھ ڈے ہے یا ویڈنگ اینیورسری ڈیٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے, وہ تحت شعور میں جا کے جمع ہو جاتی ہے. اور جب ہم اسے ریکال کرنا چاہیں تو تحت شعور سے وہ شعور میں آ سکتی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو اس کی ایکسپلینیشن کافی ہے, لیکن ان شارٹ جو ناآسودہ خواہشات اور جو تمنائیں, آرزویں جو پوری نہیں ہو سکیں, وہ لاشعور میں جا کے جمع ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سلپ آف ٹنگ, وہ بھی لاشعوری فینومینن ہے, اور دوسرے جو ہے وہ خواب. تو خواب جو ہے ناآسودہ خواہشات, تمنائیں, آرزویں, ان جو پوری نہیں ہو سکیں ان کی تکمیل کا ایک بالواسطہ طریقہ ہے گا. اچھا, یہ تو آپ نے جو بات کی ہے فرائڈ کی پوری تھیوری ہے اور اس پہ ہم آپ سے, لیکن فرائڈ نے ہی لاشعور کا پہلو دیا, اس وجہ سے میں نے فرائڈ کا یہاں پہ ایک سوال آتا ہے. میں ڈاکٹر عامر محمدی صاحب کی طرف جانا ہوں گا. سر, شعور
عام فہم الفاظ میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سزا اور جزا کا تعلق پھر صرف شعور سے ہوا اور تحت الشعور اور لاشعور اس سے مبرہ ہیں، اس طرح کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعور آپ کا وہ وجدان ہے جس میں رہتے ہوئے آپ اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے کوئی عمل کرتے ہیں، جبکہ لاشعور تو دراصل وہ ایک کارخانہ ہے یا ایک اسٹور روم ہے کہ جس میں آپ کی تمام تر خواہشات، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، تمنائیں، آرزویں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آپ کا وہ ڈیٹا جو آپ دیکھ رہے ہیں، جی، جو سن رہے ہیں، وہ سب اس میں محفوظ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں ترتیب نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، لیکن بہرحال اسٹوریج محفوظ ہو رہا ہے، جیسے گھر میں جی اسٹور جی ہوتا ہے. بالکل. اور انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر یہی لاشعور ڈال رہا ہے. تو اس لاشعور سے ہٹ کر شعور کو اپنی کمان دینا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر مذہب نے اسی طرف توجہ دلائی ہے. کیونکہ ایک بچہ ہے وہ اس وقت تک معصوم ہے جب تک وہ شعور پر نہیں پہنچتا. بعین ہی ایک ایسا شخص جو مجنون ہے وہ اس وقت تک مرفوع القلم ہے جب تک وہ صحیح الحالت نہیں ہو جاتا. اور اسی طرح حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو سو رہا ہے وہ بھی مرفوع القلم ہے. ایون یہ کہ اگر سوتے ہوئے اس کی نماز بھی نکل جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کوشش کر رہا ہو، لیکن غفلت سے یا ایک مجبوری کی بنا پر، تو بھی وہ مرفوع القلم ہے جب تک وہ جاگ نہیں جاتا. گرفت پھر ان چیزوں پہ ہوئی جو شعوری حالت میں ہم کر رہے ہیں. بالکل. اور قرآن کریم میں یہ بھی کہا ہے نا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یقیناً وہ وہی ہوتی ہیں جو لاشعوری طور پر سرزد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو ڈاکٹر فرید، اس سے تو پھر ایک اینگل اور نکلا جو ان کی بات سے مجھے سمجھ آیا، وہ یہ کہ جو ہمارا برین ہے، کیونکہ آپ کا جو میڈیکل ایریا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو سوچنے کا پورا عمل ہے اور یہ جو تینوں شعور کے لیولز ہیں، شعور، لاشعور، تحت الشعور، ظاہر ہے ان کی جو فزیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ تو دماغ میں ہو رہی ہے، اس برین میں. اچھا، پہلے تو میں اس پہ بھی آپ سے رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ تینوں چیزیں برین کا ہی ڈومین ہے؟ کیونکہ ایک چیز روح بھی ہے، پھر اس کے ڈومین میں پھر کیا آئے گا؟ دیکھیے، اس کو آپ کلیکٹیولی اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو نیورو سائیکیٹرک ٹرمینالوجی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی جو کہ آپ کا کنٹرول ہے مائنڈ کا، جو کہ کنٹرول ہے وہ آپ کا ایک پورا برین ہی آپ کا سب کچھ پورا کنٹرول کر رہا ہے. اب اگر آپ برین کی اگر آپ انیٹمی کو دیکھیں تو اس کے اندر ہر چیز کے سینٹرز موجود ہیں. ہمارا سوچنے کا سینٹر الگ ہے، بولنے کا سینٹر الگ ہے، انگلیوں کے اشاروں کا ایک جو سینٹر الگ ہے، چلنے پھرنے کا، اور ساری چیزوں کا سینٹرز الگ ہیں. اب ان سب کی جب آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو پھر ایک ساری چیزیں ایک ہمارے وجود میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے برین کا ڈیولپمنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، ساتھ میں اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، تو وہ پھر آپس میں پھر اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور دس از ہاؤ، جس کو کہتے ہیں کہ یہ کہ آپ کا مائنڈ ٹیچ کر جاتا ہے کہ اب مجھے اس طرح سے اس پر مجھے ایسے ریئیکٹ کرنا ہے. جہاں تک کیا برین میں یہ ڈسٹنگوش ہو، یہ جو سینٹرز آپ نے بتایا کہ ہیئرنگ کا الگ ہے، سینگ کا الگ ہے، یہ جو تمام، کیا فزیکلی یہ پتہ چلا سکی میڈیکل سائنس کہ جی برین کا یہ حصہ شعور سے تعلق رکھتا ہے، یہ لاشعور سے، اور یہ تحت الشعور سے؟ اس طرح کی کوئی سیگریگیشن ہو پائی ہے؟ دیکھیے، اس کی سیگریگیشن ہے ضرور، لیکن میں وہی آپ کو بتاؤں کہ اس میں ساری چیزیں بڑی کوآرڈینیٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ چیز اتنا اس کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے کہ جی کہ بالکل یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اسی چیز پر ہی ہے. ایسا نہیں ہے. اب جیسا فار ایگزامپل اگر ایک ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے تو وہ اس کا پورا کام ہے کلیکٹیولی کہ وہ اس وقت جو ہے فار ایگزامپل یہ کہ جب بلڈ پریشر کو بھی بڑھائے گا تو وہ یہ کہ بلڈ پریشر کو لو بھی کرے گا. اچھا، پھر اس کے علاوہ وہ جو ہے سلیپ کے اندر بھی اس کا ایک ایکٹیویٹی ہے. پھر اس کے علاوہ مائنڈ کی سٹوریج کا بھی اس کے اندر ایکٹیویٹی ہے. مطلب اور بہت ساری چیزیں. اکثر اوقات جیسا آپ کسی کے اندر بڑا ایک جارحانہ بیہیویئر دیکھتے ہیں تو وہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتا، وہ 3-4 چیزوں کی کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے. اچھا، یہ ایکچولی یہ کوآرڈینیشن ہم سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ جب ہم ان تینوں انداز کے دماغوں کی بات کر رہے ہیں، دماغ کی 3 الگ الگ سٹیٹس ہیں، اور ظاہر ہے خواب کا ان سے گہرا تعلق ہے، تو ہم اس طرف آتے ہیں. ناظرین، اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن ان دا سینس کہ ہم خواب پہ جانے سے پہلے ایکچولی اس ڈیوائس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے تحت ہم زندگی کا 1/3 حصہ سوتے ہوئے گزارتے ہیں، اور اس 1/3 حصے کے اندر ہم عموماً اس 1/3 حصے کا آدھا حصہ یا
ایک چوتھائی حصہ کم از کم خواب دیکھتے ہیں. ڈسکشن جاری رکھیں گے, یہاں ایک وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج اپنے اس اوپننگ پروگرام میں خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کو شروع کر رہے ہیں. ناظرین, خواب کی ہم ظاہر بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم اس میکینزم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے انسان کے دماغ میں رکھا گیا ہے, اور جس کو جنرلی ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, یعنی شعور, لاشعور اور تحت الشعور. اچھا عامر محمدی صاحب, ایک سوال ابھرتا ہے یہاں پہ جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا تھا, انہوں نے ظاہر میڈیکل اینگل سے اس کا جواب دے دیا دماغ کے حوالے سے جو ڈیٹیلز تھیں, لیکن روحانیت کا کیا اینگل ہے اس میں, اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. اینڈ اٹس این اوپن ڈسکشن, ہم سب اپنے خیالات کا اس میں اظہار کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے روح کے حوالے سے بات فرمائی تھی, تو یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے کہ روح کیا ہے, روح کہاں ہے, روح کی کتنی پار ہیں, اور روح کیسے آتی ہے اور کیسے جاتی جاتی ہے. تو اگر ہم اس پر مختصر چند جملوں میں اگر اسے ہم سمیٹنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا گیا, قرآن گواہ ہے, یسألونک عن الروح, تو جواب میں یہی آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, امر ہے, امر ربی, اور تم میں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. یعنی تمہاری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اگر روح سمجھانا چاہیں تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے, اور یقینی طور پر یہ ایک اسپرٹ ہے جو پورے بدن انسانی میں جاری رہتی ہے. کوئی ایک خاص نقطہ نہیں ہے روح کے مقام کا. پورے جو ایک جس طرح ایک آپ سوئچ آن کرتے ہیں, جس طرح ہر طرف روشنی پھیلتی ہے, وہ ایک کیفیت اچھا, ہے. یعنی روح کو ہم شعور, لاشعور اور تحت الشعور کے فریم ورک میں نہیں دیکھ اس میں ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جہاں تک ذہن انسانی کا تعلق ہے, مذہب اسلام یا دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ قلب جو ہے, کیونکہ اسلام نے ہمیشہ, قرآن نے قلب کو موضوع بحث بنایا ہے. قلب اور فؤاد, قلب اور فؤاد, جی یقیناً. تو اب قلب جو ہے وہ بنیاد ہے, اور قلب کا کام یعنی ویسے نظر آتا ہے فزیکلی تو ایک لوتھڑا ہے, ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا ایک بنا ہوا مرقع ہے, لیکن دراصل اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو فنکشن ہے بلڈ کو پورے جسم انسانی میں, ایون برین تک بھی لے کر جانا, تو اسلام یہاں ہمیں بتاتا ہے, قرآن بتاتا ہے کہ اصل خیالات پیدا ہونے کی جو اصل جگہ ہے, یعنی جو اس کی بیس ہے کہ کس قسم کے خیالات ہیں, یہ آیا سوالیں ہیں یا غیر سوالیں ہیں, اس کی بیس جو ہے وہ دل ہے. تو اب جس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوں گے, اسی قسم کا خون جو ہے وہ پورے اچھا, جسم لیکن انسانی میں, سائنس جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ کہ خیالات دل میں نہیں دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی, چیز یہ ہے کہ سیٹ آف لرننگ جو ہے وہ سینٹر, یعنی قلب کا مطلب جو ہے وہ سینٹر ہے, سینٹر آف دا باڈی. ٹھیک ہے, تو کہیں انٹرپریٹیشن کا یا ٹرانسلیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے, کیونکہ سیٹ آف لرننگ جو ہے وہ برین ہے. اور جو آپ تحت الشعور اور اس کی بات کر رہے تھے کہ 3 سٹیجز ہیں, تو وہ 3 سٹیجز جو ہیں وہ فنکشنل سٹیجز ہیں. وہ نیورو سرجن اگر برین کھولے گا تو اس کو کہیں نظر نہیں آئیں گے کہ کہاں شعور ہے, کہاں تحت الشعور ہے, کہاں لا شعور ہے. ٹھیک ہے. آرگینیکلی دے ڈونٹ ایگزسٹ, بٹ فنکشنلی دے ایگزسٹ. میرا ایکچولی سوال یہ تھا کہ کیا آرگینیکلی قلب ایگزسٹ کرتا ہے, دل تو کرتا ہے. ایک چیز ہے دل, ایک چیز ہے قلب. کامران صاحب تو وہی بات ہوگی کہ برین اور مائنڈ کا جو حساب ہے وہی دل اور قلب کا ہے. if I'm not wrong, قرآن میں ایک آیت ہے کہ دل سوچتا ہے. بے شک. perhaps science has not reached that level کہ جہاں وہ ابھی قلب کے معاملات کو صحیح طرح سمجھ سکے. ابھی تو ذہن perhaps it might never reach that level in the sense کہ جس طرح امر ربی روح ہے تو اس کو جب ڈیفائن نہیں کیا جائے. اچھا, پرسیپشن, ایم اے خان صاحب, یہ تو پھر پرسیپشن کا کھیل ہو گیا نا, کیونکہ ہم جانا تو خوابوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اب یہ معاملات یہ ہو گئے کہ ہم, کیونکہ اس پورے 4 5 6 جتنے بھی ہم پروگرامز کریں گے اس کے بعد بھی یہ میں پہلے ہی ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیفائن نہیں ہو پائے گا کہ خواب ایکچولی آ کہاں سے رہے ہیں. تھیوریز ہیں, ابھی آرگینیکلی جو ہے نا وہ جو پارٹ ہے جو برین کا, لوکس سیریولیس, خواب وہاں سے جنم لیتے ہیں. سر ایک تھیوری ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تھیوری ہے. That is a tested proof. میں تھوڑا سا ایڈ That is not a hypothesis. اب اتنی It's still a theory, it's not a law. امیجنگ ٹیکنیکس اتنی آگے ہیں کامران صاحب. No, it's not a law. It's basically one aspect. One aspect. This is what I mean. Dreams they appear
और their origin is locus ceruleus. It is that part. But again, this is a theory. This is my point. कमर साहब मैं थोड़ा सा कहूँगा, देखिए शऊर, लाशऊर, तहतुश शऊर, जी। इन तीनों को जैसे हमने अभी लिंक किया था, उसके साथ साथ हम ये एक डिस्कशन कर रहे थे कि ख्वाब में हम जो कुछ देखते हैं तो हमारे इख्तियार में कुछ नहीं होता। हम जो कुछ देख रहे हैं खुद से ही देख रहे हैं, हम उसे देखना बंद नहीं कर सकते। ठीक है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, रुक नहीं सकते। ये बेइख्तियारी सिर्फ ख्वाब में नहीं हुजूर, जब आप शऊर में आते हैं, आम जिंदगी में आते हैं, इंसान वहाँ भी बेइख्तियार है, कुछ नहीं कर पाता जो कुछ वो करना चाहता है। ये इस तरह लिंक होता है कि मुझे लगता है ख्वाब हमें एक पैगाम देता है कि तुम हर जगह बेइख्तियार ही हो, इख्तियार वाली ज़ात एक ही जो ऊपर बैठी है। रह गई अब ख्वाबों की आगे जो आप बात कर रहे थे, स्लीप जो है वो कैफियत पे डिपेंड करती है। अच्छा, मैं स्लीप की तरफ आऊँगा, लेकिन मेरा अभी तक जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, और मुझे से मतलब हम नाजरीन को समझाना चाह रहे हैं, ख्वाब या जागती हुई हालत, इसमें शऊर, लाशऊर और तहत शऊर, लाशऊर का ज़्यादा दखल किसका रोल है? लाशऊर का दखल, लाशऊर का रोल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐड करूँ। जी। देखिए, ब्रेन फाइल्स कहते हैं जी। जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि इंसान वेकिंग लाइफ में जो कुछ भी देख रहा है बचपन से वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। अब वो जब हम अनकॉन्शियस स्टेट में, जिस तरह मैं बता रहा था, डेल्टा में हम सो जाते हैं, तो वो द माइंड ट्राइज टू मेक सेंस आउट ऑफ दोज रिकॉर्डिंग्स। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई कि वो जो सेंसेस या स्टिमुलाई रिकॉर्डेड है उसको अब वो मायने देने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सिंबल्स में ख्वाब देखे जाते हैं जिसको फिर इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हम एब्सोल्यूट टर्म्स में ये नहीं कह सकते कि ये सारी थ्योरीज हैं जो कि अनप्रूवन है, बिकॉज नाउ विद द हेल्प ऑफ साइंस दे आर लेटेस्ट इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें फंक्शनल MRI मशीन्स हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है जी, जिसके ज़रिए ये सारे आप बासानी अब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये पार्टली मैं कहूँगा ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, प्रूफ अभी तक कुछ नहीं हुआ। पार्टली जो है पार्टली वो कह सकते हैं साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अभी वो 10% भी नहीं समझे ब्रेन की वर्किंग। जी, यानी तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने इट हैज हेल्प्ड अ लॉट। यानी हम कम से कम अब चीज़ों को विविडली देखने के काबिल ज़रूर हो गए, अहाता नहीं कर पाए अभी जी। लेकिन बहरहाल हम भी इस गुफ्तगू में आगाज़ ही कर रहे हैं इस समझ का। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मोहतरम मुनीब साहब ने जो फरमाया कि देखें, ये टेक्नोलॉजी आज के लिए लेटेस्ट है, आइंदा 20 साल में, 30 साल में, 50 ईयर्स में टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, हो सकता है कुछ और थ्योरी आ जाए। दूसरी चीज़ ये कि इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख्वाब, जैसा कि आप अगर हिस्ट्री देखें तो प्रॉफिटिक ड्रीम्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ड्रीम्स की टाइप्स ऑफ ड्रीम्स में एक जो अंबिया के ख्वाब, अंबिया के ख्वाब ही बिल्कुल। इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है, ऑल ओवर बॉडी, वो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है, क्रोमोसोमल, मतलब एक जी, मतलब एक क्रोमोसोम, मतलब एक पार्ट फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है। इसी तरह से जो ब्रेन है उसके भी जो जीन्स हैं वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मुशाहिदात ये भी बताते हैं कि ख्वाब भी जो मखसूस किस्म के लोग होते हैं या मखसूस नस्ल से लोग होते हैं, उनको मखसूस किस्म के ख्वाब आते हैं। अच्छा। और अब जैसे आप अगर देखें कि अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, तो जितने भी नबी गुजरे हैं उनको सच्चे ख्वाब आते रहे हैं। ठीक है। और वो सब हज़रत मतलब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें नबियों का, तुम्हारी नस्ल से, तो तमाम जो अंबिया गुजरे उनकी नस्ल से उन सबको सच्चे ख्वाब आते रहे। ठीक है। तो जेनेटिकली ये तारीख बताती है कि जेनेटिकली जो ह्यूमन ब्रेन है या ह्यूमन ऑल ओवर बॉडी है वो एक तसलसल से चली आ रही है। ठीक है। अच्छा, यानी नुक्ता आपका है, क्योंकि वक्फा लेना है कि जेनेरिकल आप एक जगह डिफाइन नहीं कर सकते, एक थ्योरी पर उसको बेस नहीं कर सकते, आपको तमाम पर्सपेक्टिव को देखना। और दिस इज प्रिसाइसली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन। मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देखें। आई वुड ऑल्सो लाइक कि रेवरेंड साहब और वजाहत साहब भी इसमें शामिल हो। एक वक्फा नाज़रीन हम यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम ख्वाबों के हवाले से कुछ डिस्कशन इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
اور ڈاکٹر وجاد معاملہ جو ہے وہ یہ لاشعور تحت الشعور اور شعور پہ اٹکا ہوا ہے، اس کو آگے بڑھائیے. دیکھیں پہلے تو جس طرح آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا جس میں آپ نے ہسٹری لے کے گئے تھے کہ 4000 BC پھر 5000 میں کیا ہوا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پیراڈائم شفٹ ہوتے گئے. جی شروع میں ان کو ایکسٹینشن آف دی ورلڈ کہا گیا اور لوگ اسی بات پہ زیادہ خوش تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کچھ اور بات ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ طے پایا گیا کہ ہماری ایج جو ہے مطلب کچھ گھنٹے یا کچھ سال ہماری بڑھ جاتی ہے جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب تقریباً ہم دیکھ رہے تھے 6 سال ہماری ایج کی ایکسٹینشن اس چیز میں شامل کی گئی. ٹائم گزرتا گیا اور خوابوں کی پرسیپشن اس لیول پہ آ گئی کہ اس کو ہم نے ریلیجیس ٹچ دینا شروع کر دیا. جو ہمارے گریکس تھے اور جس طرح آپ نے نام لیا تھا دوسرے بھی تھے، رومنس تھے، اور جیسے جیسے ٹائم گزرا بھی فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے اس پہ بات کی گئی. آج بھی اگر آپ دیکھیں 19 سینچری سے پہلے کی بات کریں تو یہ بات اس طرح کلیئر ہو چکی تھی کہ اس کا ریئلٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ان میڈیسن ہم لوگوں نے مطلب ڈاکٹرز نے یا ہمارے ریسرچرز نے یہ بات کو ثابت کر دیا تھا. پھر سگمنڈ صاحب نے اس کو بہت بڑا پیراڈائم شفٹ دیا کہ نہیں، اس کا تعلق ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے ہے، جس کی آپ بات کرتے ہیں کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس لیول کی. تو جو ہماری بحث ہے یہ بہت دلچسپ ہو جائے گی آگے جا کے، کیونکہ اس کے ابھی تک حتمی نتائج آئے نہیں ہیں. اور جس طرح قرآن میں بتایا گیا خوابوں کے ابھی اس میں ہو سکتا ہے 100-200 سال اور لگے کہ ہم اس لیول پہ جا سکیں جہاں پہ یہ قرآن میں بتایا گیا کہ دل سے ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم خواب دماغ سے دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تک جو بات ہے کہ فرنٹل جو لوب ہے ہمارا، اگر میں برین کے سامنے کے حصے کی بات کروں اور جس کو ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں، یہاں پہ ہمارا سارا کانشیس سینٹر بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم سیٹ آف کانشیسنس کہتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے شعور کو کام کرتے ہیں. اور جب ہم ڈریمز کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور میگنیفائی کریں تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ڈریمز سے ہمارا یہ جو فرنٹل لوب ہے یہ کام نہیں کرتا ایز کمپیئر ٹو ادر پورشن جس کو ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں. یا تو پھر ہم اس کو جناب علی ہمارے اور چھوٹے چھوٹے جگہیں ہیں، کمپلیکیٹڈ زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم نام لینا شروع کریں آڈینس کے سامنے، وہاں سے ہم ایموشن سینٹرز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، وہاں سے ہم خوابات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا اس طرح شعور جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے سب کانشیسنیس کے اوپر. ریورنڈ صاحب یور کامنٹس. ابھی تک کیونکہ ساری میڈیکل ڈسکشن چل رہی ہے اس لیے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں لا کر جتنی ڈسکشن یہاں تک ہوئی ہے ابھی تک کنکلوژن میں کم از کم میرا تو یہ آ رہا ہے کہ ڈریمز کی 2 سورسز ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہیں. ایک تو کیلون ایس ہال 20th سینچری کے شروع میں ایک سائیکالوجسٹ گزرے اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈریمز آر لیٹر ریٹن ٹو یور سیلفس. ڈریمز وہ لیٹرز ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو لکھتے ہیں، جو کہ ڈسکشن کے شروع میں بھی بات ہوئی تھی. تو ایک تو ڈریمز کی سورس ہم خود ہیں، ہماری اپنی جو آبزرویشن ہے جو ہماری لائف پر آ رہا ہے، جن کی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا تھا. سیکنڈ، ریلیجن کہتا ہے کہ ڈریمز کی ایک ایکسٹرا ہیومن سورس ہے، ڈیوائن سورس جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. تو ڈریمز کی ابھی تک 2 سورسز جو ہیں ہمارے پاس آئی ہیں. ریلیجن سے اس کا بڑا گہرا تعلق بنتا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں انسان کی 2 بڑی اہم خواہشات رہی ہیں. ون از فریڈم، سیکنڈ ایک فریڈم ہے، انڈیپینڈنس ہے کہ جو ہماری نون باؤنڈریز ہیں ان سے ہم بیونڈ جو ہے وہ کیسے جا سکتے ہیں. اور ابھی جتنے ڈسکشن ہم نے کی اس میں ہمیں پتہ چلا کہ ڈریمز ہمیں بیونڈ ہماری لمیٹیشنز جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مجھ سے جو ہے وہ باہر چلے گئے. تو ڈریم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہمیں بیونڈ لے کر جانے کی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے. سیکنڈ، انسان کا ایک جو بڑی خواہش رہی ہے وہ ہے ریلیشن شپ وتھ سپر نیچرل. اور اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ڈریمز کا ایک ڈیوائن اوریجن بھی ہے تو اٹ مینس کہ ڈریمز ہمیں سپر نیچرل کے ساتھ، ڈیوائن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ڈریمز کی جو ہے وہ امپورٹنس ہمیں دکھتی ہے. اچھا، ایک اینگل ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرید، ہم دوائیں کھاتے ہیں تو ڈاکٹرز آپ ہمیں بتاتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر کہ بھائی یہ دوا کھا کے تھوڑی دیر اگر آپ سو جائیں گے یا آرام کر لیں گے تو اس کا ایفیکٹ ہوگا. اچھا، میں جب اس ڈریمز کو پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے وہاں ایک انکانشیس مائنڈ کا فنکشن نظر آیا کہ جب آپ سونے کی حالت میں ہوتے ہیں اور دوا نہ بھی کھائی بھی ہو تو وہ جو باڈی کا جو نروس سسٹم ہے یا جو سیلز ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں وہ اس وقت بہت تیزی سے ریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا جسم اس وقت آرام میں ہوتا ہے. اچھا، اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میں شعور میں تو نہیں ہوں کیونکہ میں تو سو رہا ہوں، تو لاشعور اس وقت ایکٹیو ہے. تو لاشعور اس کا مطلب یہ سب کچھ کروا رہا ہے، شعور تو آف ہوا ہوا ہے ایک طرح سے.
اب اگر لاشعور یہ سب کچھ کروا رہا ہے تو مجھے اس کا اس سونے کی کیفیت میں ادراک اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ شاید میرے 5 سینسز جو مجھے اس دنیا کا ادراک دے رہے ہیں وہ اس وقت ان ایکٹیویٹڈ ہے. لیکن ڈریمز میں، خوابوں میں میں چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں، میں آوازیں سن بھی رہا ہوں، میں کسی کو ٹچ بھی کر رہا ہوں، یعنی ان 5 سینسز کی ایک ایکٹیویشن مجھے نظر آ رہی ہے. یہ کیا راز ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دماغ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ جو کہ سلیپ جس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 میں، جو کہ ریم سلیپ ہے، REM ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ، اور نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. ٹھیک ہے. اب آگے ڈسکشن کے اندر میں پھر بتاؤں گا کہ کب کس وقت نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ جو ہے وہ REM سلیپ کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ڈریمز جو آتے ہیں ہمارے، یہ سارے کے سارے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے اندر آ رہے ہیں. اچھا، میرے خیال میں ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں کہ یہ جو نان ریپڈ آئی اور ریپڈ آئی موومنٹ کیا ہے، اس کو کچھ آپ فرمائیے اس حوالے سے. جی دیکھیے، نان ریپڈ آئی موومنٹ یہ بیسکلی سلیپ کے دو میں نے آپ کو پیٹرنس بتائے. نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ وہ ہے جس کے اندر 4 اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ لو فریکوینسی ہائی ایمپلیٹیوڈ سے لے کر ہائی ایمپلیٹیوڈ لو فریکوینسی تک کے یہ آتا ہے. جو پہلے جو کہ سٹیج ہے اس کے اندر لو ایمپلیٹیوڈ اور ہائی فریکوینسی ویوز ہوتی ہیں. دوسرے کے اندر سلیپ سپنڈلز ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تیسرا جو ہوتا ہے وہ لو فریکوینسی ہائی ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے. اور چوتھا کے اندر بہت زیادہ میکسیمم سلوئنگ آف یہ کہ جسٹ ویوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ سلیپ کا پیٹرن جس کے اندر جو کہ ذرا سے گہری سلیپ ہوتی ہے وہ یہ سٹیج 3 اور 4 ہوتے ہیں. اگر میں یہ آپ سے بات کروں کہ کیسے ہماری سلیپ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، تو سلیپ ہماری سٹارٹ ہوتی ہے یہی NREM سلیپ کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے. اور انیشیلی پہلا جو کہ 2 سٹیجز ہوتے ہیں یہ بہت ہی چند منٹ سے لے کر کہہ لیجئے کہ ایک بہت سے بہت آدھے گھنٹے کے اندر تک یہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پہلی 2 سٹیجز کا. ایک تو غنودگی کی کیفیت ہے کہ جی میں اب ڈراؤزی ہو رہا ہوں. جی بالکل. لیکن ہاں یہ والا پہلا سٹیج ہے، لیکن ابھی تک کے سلیپ کا ایکچوئل پیٹرن سٹارٹ نہیں ہوا ہے. سلیپ کا پیٹرن اس وقت سٹارٹ ہوگا کہ جس وقت آپ کو ایکسٹرنل سراؤنڈنگ سے آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن بظاہر بعض اوقات ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ تو بہت ہی جاگتے ہوئے سوئے ہیں، حالانکہ وہ آپ سو چکے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو وہ شاید اتنا آپ ریکال نہیں کر پائیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، جب جس وقت یہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کا جب یہ پیٹرن سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے شروع کے آدھے گھنٹے کے اندر بلکہ فیو منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے کے اندر سٹیج 1 اور سٹیج 2 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سٹیج 1 اور سٹیج 2 کی کمپلیشن کی نشاندہی اگر میں کسی شخص کو سوتے دیکھ رہا ہوں تو کیا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ کس کیفیت میں اب وہ چلا گیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے 2 سٹیج مکمل ہو گئے؟ ناٹ ریئلی. میں اس بارے میں بہت زیادہ میں نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ یعنی آپ ایکسٹرنلی اس چیز کو، کیونکہ یہ بہت ہی مائنر ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کی صرف الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ٹوموگرافی کے ذریعے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. اگر کسی کی اگر آپ یعنی اس EEG کا ویژول کوئی ہمیں نظر نہیں آ سکتا. نہیں، EEG کے بیسس پر تو آپ کو یہ کہ اگر اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب اس وقت اس نے سٹیج 1 سے یہ سٹیج 2 میں گیا ہے، سٹیج 2 سے اچھا، بڑا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اور ناظرین، یہ جو اکوپمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے، ہم ایکچولی یہ جو اپنے پروگرام کا فائنل فیز ہوگا اس میں آپ کو نیند کی اقسام کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. اور ظاہری طور پہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم سوئے اور اٹھ گئے، دراصل اس نیند کے اندر بھی قدرت کے بے شمار راز ہیں. ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ایک وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ خواب دکھا رہے تھے. جی، خواب دیکھنا ہر ایک کا ایک ہے. جی، سٹیج 1 اور سٹیج 2 کی میں نے یہ کہ جیسے آپ کو بات کی کہ چند منٹ سے لے کر ایک آدھے گھنٹے کے اندر تک سٹیج 1 اور سٹیج 2 NREM سلیپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں پھر یہ کہ فالو کرتا ہے سٹیج 3 اور 4 جو کہ تقریباً 70 منٹ سے 100 منٹ تک کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر سٹیج 3 اور سٹیج 4 رہتا ہے. سٹیج 4 کے اندر اچھا خاصا جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ایک وہ جس کو اکثر آپ نے کسی سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تو بہت ہی گہری نیند میں تھا جب اس کو اٹھایا گیا، تو وہ بیسکلی سٹیج 4 کی سلیپ چل رہی ہوتی ہے.
اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پھر ایک اور پیٹرن آتا ہے جب ایک سلیپ تھوڑی سی لائٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہلکی ہو جاتی ہے. اچھا, اسٹیج 4 کے بعد یعنی گہری کے بعد پھر ہلکی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے فوراً بعد پھر یہ کہ REM سلیپ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ریپڈ آئی موومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو سائیکل ہے یہ ہر 90 منٹ کے بعد یہ پھر سے دوبارہ اسی طرح کی سائیکل چلتی رہتی ہے. یعنی آپ کے اگر فار ایگزامپل رات کی اگر آپ کی 6 گھنٹے کی اگر آپ کی سلیپ ہے یا 8 گھنٹے کی اگر آپ کی نیند ہے, تو اس کے اندر مختلف سائیکلز آتے رہیں گے جب آپ زیادہ گہری نیند میں ہوں گے اور ایک کبھی آپ تھوڑے ایک اراؤزڈ. اچھا, یعنی یہ جو سٹیجز ہیں یہ شفٹ ہو رہی ہیں. یہ جو شفٹ ہو رہی ہیں. اچھا, یعنی ایک بار اگر 4 میں چلے گئے تو اس کا مطلب آپ 4 میں ہی نہیں رہیں گے, واپس 3 2 1 پھر 1 2 3 4 اس طرح. ایگزیکٹلی. اچھا, اب جیسے جیسے یہ کہ جب صبح ہوتی جا رہی ہے یا پھر آپ کی نیند بہتر ہوتی جا رہی ہے تو پھر آپ زیادہ تر وقت آپ REM سلیپ کے اندر ہوتے ہیں. اچھا, اور میں یہ بھی چیز بتاؤں کہ بچوں کے اندر آپ عموماً اسٹیج 3 اور 4 کی سلیپ زیادہ دیکھتے ہیں, جبکہ بڑوں کے اندر یا پھر بوڑھوں کے اندر اسٹیج 1 اور اسٹیج 2 کی سلیپ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اب REM سلیپ کے بارے میں کچھ باتیں میں اگر بتاؤں تو REM سلیپ وہ واحد ہے جس کے اندر ڈریمنگ ہوتی ہے, جس کے اندر خواب آتے ہیں. اچھا, یعنی جو خوابوں کا جو کہ شیوا ہے وہ ایک REM سلیپ کا ہی ہے میجورٹی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیند ہماری انتہائی گہری ہوتی ہے لیکن دماغ ہمارا اس ٹائم پہ سب سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, الرٹ ہوتا ہے برین, جس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں, جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, سیروٹونین ہو گیا, نان ایپینیفرین ہو گیا, یہ سپریس ہو جاتے ہیں. تو ہماری باڈی کا جو موٹر سسٹم ہے, مطلب ہماری باڈی کی جو موومنٹ والا سسٹم ہے وہ تو رک جاتا ہے, لیکن ان کنٹراسٹ ہمارا برین جتنی تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہی برین کا جو فنکشن ہے وہ ہمیں ڈریمز کی طرف لے جاتا ہے. اپیرنٹلی ہم بہت زیادہ ڈراؤزینس یا سوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا برین اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا بہت ہمارے عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی یہ بات کہ سوتے ہوئے برین اتنی گہری نیند میں خواب آتے ہیں یا ہلکی نیند میں خواب آتے ہیں. تو ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اسی REM سلیپ کے اندر اکثر اوقات آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ دانت پیسنا, ٹیتھ گرائنڈنگ جو ہوتی ہے, وہ بھی اسی REM سلیپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, REM سلیپ یا پھر یہ کہ خواب آپ کو حیرت ہوگی کہ ہر کوئی دیکھتا ہے. ٹھیک, اس کے لیے صرف اور صرف ہیومن بینگز ہی نہیں ہیں, انسان ہی نہیں ہیں, اس کے اندر جانور, پرندے, سب کے سب خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا, جانور اور پرندے بھی خواب دیکھ رہے ہیں. جانور بھی دیکھ رہے ہیں اور پرندے بھی خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بلی کو خواب میں چچڑی نظر. جی بالکل, وہ بالکل نظر آتا ہے. اچھا, تو یہ صحیح محاورہ ہے اس کا. جی بالکل. اچھا, اور اگر آپ اس REM سلیپ میں اگر آپ کسی کو اٹھا دیں تو وہ بہت اینکشس اور بہت اریٹیبل بھی ہو سکتا ہے. یعنی اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جی کہ ابھی تو میری نیند چل رہی تھی, ابھی تو میں بہت ہی ویسی اتنے پریشانی کہ اس میں ابھی تو میری نیند صحیح بھی نہیں تھی کہ مجھے اٹھا دیا, اور پھر پورا ایک آدھا دن پورا دن جو ہے وہ چڑچڑے پن کے اندر گزر جاتا ہے. اچھا, وہ چائنیز شاید اسی لیے ڈرتے ہیں کہ روح چلی گئی ہے تو واپس صحیح طرح نہ آئے. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک چیز اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ خواب دیکھنا ایک REM سلیپ کا ہے, بلکہ خواب دیکھنا بہت ضروری بھی ہے. یعنی آپ کی مینٹل ہیلتھ کی اسٹیبلٹی کے لیے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کا دماغ اتنا پرسکون نہیں رہے گا. ٹھیک, اس لیے خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے بہت عرصے سے کوئی اگر خواب نہیں دیکھا, جس کو ہم پرولونگ ڈپریویشن کہا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک اچھے دماغ کی حالت کو مینٹین رکھنے کے لیے خواب دیکھنا ضروری ہے. اچھا, میں 3 باتیں کہوں گا. نمبر 1 یہ کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ REM سلیپ میں ہے یا NREM. جی, تو یہ فینومینن شیر خوار بچوں میں دیکھیں کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں, ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں, تو ان کے جو پپوٹے ہیں یعنی نکٹیٹنگ ممبرین بڑی فائن ہوتی ہے. جی, تو آئی بال جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو موو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک, بہت تیزی سے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیپ سلیپ میں وہ مسکراتا ہے, کبھی منہ بسورتا ہے, تو وہ ایک REM سلیپ کا ریفلیکشن ہے. دوسری چیز ہے کہ ڈریمز جو ہیں وہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں, ایک مینیفیسٹ کانٹینٹ ڈریمز اور ایک ہے لیٹنٹ کانٹینٹ ڈریمز. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں خواب نظر نہیں آتے وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہنا چاہیے انہیں کہ انہیں یاد نہیں رہتے. اچھا, دیکھتے تو ہیں لیکن انہیں صبح ہوتے وقت یاد نہیں رہتے, اس لیے انہیں لگ رہا ہے کہ نظر نہیں آتے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر فرید نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ڈریم نہ دیکھے. پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نے آج تک ڈریم نہیں دیکھا.
मगर ये कि वो जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो भूल जाता है, भूल जाते हैं, वो लेटेंट कंटेंट ड्रीम्स हैं। ठीक है, यानी एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इतना है वो कि वो उसकी वजह से याद नहीं रख पाता। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग ट्रंकुलाइजर्स लेते हैं या साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस लेते हैं उनको ड्रीम्स कम नज़र आते हैं, क्योंकि वो पार्ट जो है वो सप्रेस हो जाता है। जैसे इन्होंने सेरोटोनिन का नाम लिया और दूसरे डोपामीन का, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रीमिंग एक्टिविटी उनकी स्लो हो जाती है। ठीक। बचपन से ही मैं ये सुनता आया हूँ और देखता आया हूँ कि माएँ जो हैं वो बच्चों को पुरसुकून नींद देने के लिए ट्रंकुलाइज़र देती हैं, और वो होता है लोरी सुनाना। लोरी सुनाकर मुकम्मल तौर पे सुकून में ले जाती हैं, और उस वक्त आम तौर पे मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है कि बच्चों को मैंने मुस्कुराते तो देखा है, डरते कांपते या खौफ से उठते हुए नहीं देखा। लिहाजा अभी जो यानी वो बच्चा जो लोरी सुन के सोया है वो उसके लिए ट्रंकुलाइज़र है, ठीक है, बड़ी डीप स्लीप में जाता है, सुकून की लिए स्लीप में जाता है, और वो हेल्दी स्लीप लेता है। अच्छा मुनीब साहब, आप अभी हम ब्रेक में जब डिस्कशन कर रहे थे आप फरमा रहे थे कि लोरी हो गई या कोई म्यूज़िक हो गया या कोई और ऐसी सूदिंग एनवायरनमेंट जो आप अपने बच्चे को अगर दें, तो क्या इससे हम जो डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर फरीद ने, तो रेम स्लीप से इसका कोई ताल्लुक नज़र आता है क्या? देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो विविड यानी बड़े क्लियर और इंटेंस ड्रीमिंग जो होती है वो तो REM मोड में होती है, ख्वाब हम NREM में भी देखते हैं, लेकिन एक तो ये फ़र्क है। बेसिकली ट्रैंकुलाइज़र की बात हुई थी, कोई भी ऐसी साउंड या प्री ड्रीम सजेशन जिससे मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि ये कॉर्पोरेट में भी बड़ा इस्तेमाल होता है, सेल्स में बिल्कुल ऑटो सजेशन हेट्रो सजेशन होता है, लोग खुद अपने आप को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, और ये एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि वो सजेशन जब आप दें, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, एफर्मेशन जिसे हम कहते हैं, और इट कुड बी म्यूजिक विच इज इंस्ट्रूमेंटल, लोरी हो सकती है, लोरी हो गई। आइंस्टाइन जो हिल टॉप पे बैठे थे, गनूदगी के आलम में उन्होंने सन बी में अपने आप को ट्रैवल करते हुए देखा। बिल्कुल। नाउ ये तो खैर फ़र्क है नीम स्लीप का और प्रॉपर स्लीप का, लेकिन बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं जिसमें कि ये सारे जो सॉल्यूशंस कह लें आप इनको, या आइडियाज़ हैं, ये इनको आए जिसकी वजह से इन्होंने से। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हमारे ख़त्म हो गया है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा टॉपिक अभी शुरू हुआ है, और हम ख्वाबों के हवाले से, ख्वाबों की माहियत के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से देयर इज़ अ लेंथ ऑफ अ डिस्कशन, देयर इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज जो आप तक ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। आज अपने इस प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अपने अगले प्रोग्राम में हम आप को ये भी दिखाएंगे कि ये जिसको हमने REM स्लीप कहा, इसको किसने डिस्कवर किया इस स्लीप को, ये इस नींद की क्या किस्म होती है, और फिर इस नींद के साथ शऊर, लाशऊर, तैतुश्शऊर और रूहानियत किस तरह रिलेट करती है। हमारे साथ ही रहिएगा अगले प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम से कामरान अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।